اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یحییٰ ابن اقسم قاضی القضات کے ساتھ مناظرہ۔ تو یحییٰ ابن اقسم جو کون تھا؟ قاضی القضات۔ قاضی القضات سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ چیف جسٹس۔ آج کے دور میں ہم کیا کہیں گے اس کو؟ تو آئیے دیکھیے قاضی القضات کس کو کہتے ہیں؟ چیف جسٹس کو۔ ایک نمبر کے حاشیے پہ آئیے، یحییٰ مامون کے دور کے نامور دانشوروں میں سے تھا۔ دانشور کس کو کہتے ہیں؟ عالم کو، پڑھے لکھے کو، جس کی علمی شہرت اس دور کے مختلف علوم میں عام اور خاص سبھی کی زبان پر تھی۔ وہ علم فقہ میں غیر معمولی تبحر رکھتا تھا۔ تبحر جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ بحر کہتے ہیں سمندر کو، سمندر کی گہرائیوں میں اترنے کو کہتے ہیں تبحر۔ علم کی گہرائیوں میں جو بھی اترتا ہے اس کو بھی بولتے ہیں کیا ہے؟ تبحر سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی جو علم کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہو۔ اسی لیے کہا وہ علم فقہ میں غیر معمولی تبحر رکھتا تھا، یعنی کیا ہے؟ گہرائی رکھتا تھا، کافی پڑھا لکھا تھا۔ جبکہ مامون خود بھی بلند علمی حیثیت کا حامل تھا، لیکن اس کے باوجود وہ یحییٰ کی علمی منزلت کا اس قدر شیفتہ تھا۔ شیفتہ سمجھتے ہیں مولانا؟ فریفتہ، صحیح ہے، کہ اس نے اپنی حکومت کے امور کی ذمہ داری اس کے سپرد کر دی تھی، اور اس کے ساتھ چیف جسٹس ججی کے منصب کو بھی اسے ہی سپرد کر دیا تھا۔ یعنی قاضی القضات بھی تھا اور حکومتی معاملات کو بھی وہی دیکھتا تھا، عدالتی فیصلے وہ کرتا تھا۔ کے ساتھ مناظرہ ہوا ایک پڑھا لکھا انسان کہ جب مامون طوس سے بغداد آیا تو اس نے امام محمد تقی علیہ السلام کے نام ایک خط بھیجا اور امام علیہ السلام کو مدینے سے بغداد آنے کی دعوت دی۔ البتہ یہ دعوت بھی امام رضا علیہ السلام کو طوس بلانے کی طرح ایک ظاہری دعوت اور در حقیقت ایک اجباری سفر تھا۔ اجباری سفر سمجھتے ہیں مولانا؟ ایک ہوتا ہے اختیاری اور ایک ہوتا ہے اجباری، صحیح ہے؟ اجباری سفر، ہاں زبردستی، ہاں زبردستی، یعنی جہاں انسان مجبور ہو، آپ کا اپنا اختیار نہ ہو، صحیح ہے۔ اور قصر نماز کے جب آپ مسائل پڑھیں گے تو اس میں آتا ہے مولانا کہ اگر غلام اور آقا ہے، صحیح ہے، غلام اور آقا ہے، اس طرح سے کہ اگر وہ کہیں جا رہے ہیں تو، اور آقا اتنا کڑک ہے کہ اس سے وہ پوچھ بھی نہیں سکتا کہاں جا رہے ہیں، کہاں کا ارادہ ہے، اب ایسے میں وہ نماز پڑھے گا تو کیا پڑھے گا؟ پوری پڑھے گا، پتہ ہی نہیں، صحیح ہے نا؟ اگر علم ہو جائے، ایسے ہی کوئی کڑک شوہر ہو ایک دم خڑوس قسم کا، بیوی اس سے ڈرتی ہو، بولے چلو تیار ہو جاؤ، وہ تیار ہو گئی، لے جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے نہیں معلوم، سفر کہاں کا ہے اس کی پوچھنے کی ہمت نہیں، یہ بتا نہیں رہا ہے۔ اب ایسے میں وہ نماز پڑھے گی تو کیا پڑھے گی؟ پوری پڑھنی ہے اس کو، سمجھنا ہے کہ جہاں قہر اور اجبار ہو اور آپ کو پتا نہ ہو۔ قیدی ہے مولانا، قیدی آپ کو نہیں پتا کہاں لے جا رہے ہیں، قید میں ہیں آپ، وین میں ڈالا لے گئے، آنکھ پہ پٹی باندھ دی، اب نماز پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ پوری۔ آپ کو یہ پتا تھوڑی ہے کہ 44 کلومیٹر آئے کہ 30 کلومیٹر آئے کہ 20 کلومیٹر آئے۔ اگر آپ کو ہاں اندازہ چل رہا ہے کہ اتنے گھنٹے چلے ہیں اور اتنی سپیڈ سے چلی ہوگی، کم سے کم 40 کی سپیڈ سے، تو اتنے گھنٹے اگر ہو گئے ہیں، اتنے بجے چلے تھے اور اتنے بج گئے ہیں، یہ سب اگر علم آپ کو کسی زبان اس سے ہو جائے اور انداز چل جائے کتنے کلومیٹر تک آئے ہوں گے، تب ایسے میں آپ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ قصر پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے، تو یہ امام کا جو سفر تھا وہ کیا تھا؟ اجباری سفر تھا، صحیح ہے، یعنی آپ کو ایسا وہ حکم تھا، ایسی دعوت تھی کہ ہر حال میں امام کو وہاں آنا ہی آنا تھا، ایسا نہیں تھا جیسے عربی میں کہا جاتا علی راحتک، علی راحتک یعنی آپ جیسا پسند فرمائیں، صحیح ہے۔ آپ کو صوفے پہ لیٹنا پسند ہے
کہ بستر پہ لیٹنا پسند ہے کہ زمین پہ لیٹنا پسند ہے؟ صحیح، علی راحتک، آپ جہاں چاہیں. ہاں، مہمان سے ہم نے کہا یہ بستر پہ سوئیے، اس نے کہا کہ نہیں نہیں میں یہیں صوفے پہ ٹھیک ہوں. صحیح، ہم کیا کہیں گے عربی میں؟ علی راحتک. صحیح ہے، آپ کو جیسے آرام مل رہا ہو، جہاں آرام مل رہا ہو وہاں. صحیح ہے. تو اختیاری سفر کب ہوتا ہے؟ کہ جب کیا ہو؟ علی راحتک ہو. السلام علیکم سلطان. دیکھیے، آپ نے اس کی دعوت کو قبول کیا اور چند دنوں کے بعد بغداد پہنچ گئے. کون؟ امام محمد تقی علیہ السلام. مامون نے کو اپنے محل میں بلایا اور اپنی بیٹی ام الفضل کے ساتھ شادی کی تجویز آپ کے سامنے پیش کی. کہہ رہے ہیں امام علیہ السلام نے اس کی اس تجویز کے مقابلے میں سکوت اختیار کیا. مامون نے آپ کی اس خاموشی کو رضامندی کی علامت سمجھا اور اس نے اس امر کے مقدمات فراہم کرنے کا فیصلہ کیا کہ اس شادی کے لیے کیا کرے. یعنی اب دیکھیے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نیچے آ جائیے حاشیے میں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس عقد سے مامون کا مقصد بعض سیاسی اہداف کا حصول تھا. بعض اپنی بیٹی کے ذریعے سے امام علیہ السلام کی پوشیدہ سرگرمیوں کے متعلق اطلاعات حاصل کرنا، علویوں کو خوش کرنا، اور ان کے یعنی کیا ہے، اگر ایک بیٹی گھر میں رہے گی تو جاسوسی کا کام کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ جی صحیح ہے. ان کو نظر بند کرنے سے اور کہیں رکھنے سے اور اپنی نگاہ میں رکھنے سے اس سے اچھا ہے کہ بیٹی گھر میں پہنچا دو، کیا کرتی رہے گی؟ ساری اطلاع دیتی رہے گی. اور اس نے اچھے سے کام کیا پورا. ام الفضل نے جتنی باتیں ہو سکتی تھی وہ بتائی. کہنا خوش کرنا ان کے قیام سے مانے ہونا. کبھی کبھی مامون یہ کہتا تھا میں چاہتا ہوں کہ ابو جعفر میری بیٹی کے ذریعے سے صاحب فرزند ہوں تاکہ میں ایسے بچے کا جد قرار پاؤں جو پیغمبر اکرم اور حضرت علی کی نسل سے ہو. البتہ اس کی یہ آرزو پوری نہ ہو سکی. ام الفضل کے امام سے کوئی فرزند نہ ہوا. امام جواد علیہ السلام نے بھی بعض سیاسی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے مثلا تشیع کی اہم شخصیتوں کے لیے عباسی حکومت کی طرف سے خطرے کا ہونا اور امام کے قتل کے خطرے کی وجہ سے اس عقد کو کیا کر لیا تھا؟ قبول کر لیا تھا. ظاہر ہے کہ اگر رہیں گے تو عباسی حکمراں اگر شیعوں کو قتل بھی کرنا چاہیں گے تو ایک مرتبہ سوچیں گے کہ ان کا امام کیا ہے؟ ہمارے خلیفہ کا داماد ہے. کہہ رہے مامون کا ارادہ یہ تھا کہ ایک جشن کی محفل منعقد کرے، لیکن اس خبر کے پھیلتے ہی عباسیوں کے درمیان گویا ایک دھماکہ ہو گیا اور لوگ جمع ہو گئے اور اعتراض آمیز لہجے میں مامون سے کہا یہ کیسا پروگرام ہے؟ ابھی تو علی ابن موسیٰ رضا اس دنیا سے گئے ہیں اور خلافت عباسیوں تک پہنچی ہے. اب تم پھر یہ چاہتے ہو کہ خلافت کو اولاد علی کی طرف پلٹا دو. جان لو کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. کیا تم ہمارے درمیان برسوں کی دشمنی کو بھول گئے ہو؟ مامون نے پوچھا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا یہ کمسن جوان ہے اور اس کے پاس علم و دانش کا وجود نہیں ہے. مامون نے کہا تم اس خاندان کو نہیں پہچانتے. اس خاندان کے چھوٹے اور بڑے عظیم علم و دانش کے حامل ہوتے ہیں اور اگر تمہیں میری بات قبول نہیں ہے تو تم اس کا امتحان لے لو اور ایک ایسے عالم کو کہ جس کو تم خود قبول رکھتے ہو، صحیح ہے، اسے بلاؤ تاکہ اس جوان کے ساتھ بحث کرے اور میری بات کی سچائی روشن ہو جائے. عباسیوں نے تمام علماء کے درمیان سے یحییٰ ابن اقسم کو اس کی علمی شہرت کی وجہ سے چنا اور مامون نے امام محمد تقی علیہ السلام کے علم کو تولنے کی غرض سے ایک نشست منعقد کی. اس نشست میں یحییٰ نے مامون کی طرف رخ کر کے کہا اجازت ہے کہ میں اس جوان سے ایک سوال کروں؟ جس نے پوچھا یحییٰ ابن اقسم. مامون کی طرف رخ کر کے کہا کہ کیا اجازت ہے کہ میں اس جوان سے ایک سوال کروں؟ مامون نے کہا خود اس سے اجازت لو، یعنی امام سے خود اجازت لو. یحییٰ نے امام سے اجازت لی. امام نے فرمایا جو چاہو سوال کرو. یحییٰ نے کہا ایک ایسا شخص کہ جو محرم تھا. محرم یعنی حالت احرام میں تھا،
صحیح ہے نا؟ جب انسان احرام باندھ لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، تلبیہ کہہ لیتا ہے، تو اس پر 24 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ حرام ہو کتنی؟ جاتی 24 چیزیں، آئینے کا دیکھنا، سر پہ سائے کا ہونا، صحیح ہے، کسی چیز کو مارنا، نقصان پہنچانا، خون نکالنا، بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، نکاح کرنا، نکاح کا گواہ بننا، یہ تمام چیزیں کیا ہو جائے گی؟ جمع کرنا، یہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، صحیح، اور ان سب کا کفارہ ہوتا ہے۔ مثلاً اگر ہم نے اپنے جسم پہ جوئیں ماری یا کچھ کیا، یا مکھی کو مارا، مچھر کو مارا، اس کا بھی ہمیں کیا دینا ہوگا؟ احرام کے بعد کفارہ دینا ہوگا۔ بس میں بیٹھ گئے تب بھی کفارہ دینا ہے مولانا، رات میں سفر کر سکتے ہیں سیستانی صاحب کے مسئلے کے مطابق، یعنی کھلی بس ہو تو ٹھیک ہے، چھت نہیں ہونی چاہیے، چھت میں رہنے پہ کفارہ دینا ہے، سفر کر لیا اگر تو احرام پہن کے، احرام وہ لباس جو حج میں پہنا جاتا ہے، وہ 2 کپڑے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ اس کو احرام کہتے ہیں، جو پہن لیتا ہے وہ محرم ہو جاتا ہے۔ باہر سے پہن کے اندر آتے ہیں کہاں؟ باہر سے نہیں، میقات بنائی گئی ہے، میقات، جیسے جوحفہ، جو یہاں سے فلائٹ سے جدہ جائیں گے، وہ جوحفہ میں ان کو وہاں سے بنا احرام کے آگے بڑھنا جائز نہیں ہے، وہ دوری ہے اس کی، اس کے آگے کہیں سایہ نہیں ہے۔ ہاں احرام کے بعد، اسی لیے جب احرام بس جو مدینے جاتے ہیں، مدینے آنے کے بعد ایسے وقت میں نکلتے ہیں کہ 1 گھنٹہ لگتا ہے، تقریباً 1 گھنٹے کے بعد 45 منٹ کے بعد مسجد شجرہ پہنچ جاتے ہیں۔ مسجد شجرہ، وہاں پہنچنے کے بعد وہاں کافی حمام ہے، غسل کرنا چاہیں غسل کریں، بڑی سی مسجد بنائی گئی ہے، وہ میقات ہے، شرعی میقات ہے مدینے والوں کے لیے جو مدینے سے جائے گا۔ تو وہاں پہ آپ جائیں گے اور باقاعدہ مغرب کی نماز پڑھیے، مغرب کی نماز پڑھ کے آپ وہاں غسل کر سکتے ہیں، احرام باندھیے، احرام باندھ کے تلبیہ کہتے ہوئے نکلنا ہے وہاں سے، لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، یہ تلبیہ کہتے ہوئے ہمیں باہر آنا ہے۔ اس وقت کچھ دعائیں ہیں، نماز ہے احرام کی، وہ سب پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ محرم ہو جاتے ہیں۔ پھر رات میں آپ سفر کر سکتے ہیں، اسی لیے مغرب بعد وہاں سے نکلتے ہیں، وہاں نماز پڑھتے ہیں، رات ہو جاتی ہے، پھر وہاں کھانا نہ کھلا کے پھر جائیں گے مکے کے لیے، 2-2:30 بجے رات میں پہنچتے ہیں، صحیح ہے، تو رات میں تو کوئی مشکل ہے نہیں، دن میں اگر یہ کریں گے تو کفارہ واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح مکے میں رہتے ہوئے کسی دوسرے کا اگر آپ کو کرنا ہے عمرہ، تو وہاں قریب میں مسجد عائشہ ہے، تو وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ مغرب بعد ہی جاتے ہیں، مغرب بعد، چونکہ گاڑی سے آپ کو اگر جانا ہے تو کس سے جائیں گے؟ جو کاریں جا رہی ہیں، تو آپ مغرب بعد ہی نکل جائیں، یا ایسے جائیے کہ وہاں مغرب کی نماز پڑھیے، مغرب کی نماز پڑھ کے وہاں احرام، یا احرام پہن کے جائیے، وہاں خالی ٹائٹ کر لیجئے، ڈھیلا کر لیجئے، اور یوں کھول کے پھر اس کو باندھ لیجئے اور نیت کر لیجئے۔ تو کہاں ہے وہ؟ مسجد عائشہ جاتے ہیں، پھر وہاں سے رات میں آئیے، اپنا عمرہ کریے۔ تو کہہ رہے ہیں ایک ایسا شخص کہ جو محرم تھا اور اسی حالت میں اس نے ایک جانور کا شکار کیا، کیا آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ اب یہاں ایک اسٹار ہے، اس اسٹار کو اور ان سوالات کو ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، ورنہ تو کافی ہمیں تاخیر ہوگی، تاکہ اس کو پڑھنے میں اس کا لطف اٹھایا جا سکے۔ والحمدللہ رب العالمین۔